جائے گا اور کس طرح انشاءاللہ ہمارے پیر سید انور شاہ صاحب نے خدمت کیا لوگوں کی، ہم لوگ کھول رکھتے ہیں کہ سید شفاعت حسین شاہ صاحب جن کو آج برادران کی طرف سے، برادری کی طرف سے، علاقے کی طرف سے پیر صاحب کے پاس کو ایک تاج پہنایا جائے گا اور انشاءاللہ ہم امید رکھیں وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کے برادر انہوں نے کچھ مسکین کو نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہم نے اپنے سے افضل اعلیٰ پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب جو یہاں، ہم تمام لوگ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیے، اس راستے سے ہم لوگ ہٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے آسمان سے بادل پھٹ رہے، جہاں کچھ 100 سالہ لوگ، 90 سالہ لوگ موجود ہیں۔ اگر مینڈر کی بات کریں تو ایک روحانی شخصیت جو ہے، مینڈر کی روحانی شخصیت انور حسین شاہ صاحب کا کل انتقال ہو گیا تھا، آج جن کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ خطہ کے پیر پنجاب کے یوٹی جموں کشمیر کی بات کریں تو یہ ایک اہم شخصیت تھی، ایک روحانی شخصیت تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحاج سید ذاکر حسین شاہ کوہلت سے، طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نماز جنازہ میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ وہ جنازہ جس میں آج ہزاروں کی تعداد میں دنیا شریک ہوئی ہے، سب سے پہلے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں ان کو میری طرف سے آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ پیر صاحب ایک عظیم شخصیت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیر سید انور حسین شاہ صاحب کی جو شخصیت تھی یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی، ہمارے مینڈر کی ایک وہ شخصیت تھی جنہوں نے تمام غریبوں مسکینوں کا جو ہے ایک ساتھ دیا اور ان کا سہارا بنے رہے، اور جو بیوہ یتیم بیٹیاں تھیں ان کی شادیاں کرائی اور بے مثال کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ ان کے والد مرحوم سید سلیمان حسین شاہ وہ بھی اسی قبرستان میں جن کا مدفن ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فضیلتیں ہمارے سید انور حسین شاہ صاحب مرحوم کو دی تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کسی صاحب نصیب کو یہ ملتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پیر سید انور شاہ صاحب کے مقام و مرتبے بلند فرمائے، اور جس طرح انہوں نے غریبوں مسکینوں کی خدمت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انہیں بہتر سے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس علاقہ کی ایک شان تھے، علی کی سرزمین کے تاج تھے، بلکہ پوری مہندر کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر سید تھے، کوئی شک نہیں۔ آج ہم سے الوداع ہو رہے اور میں برزخ کی طرف رواں دوا ہے۔ میری گزارش ہے کہ تمام لوگ اگر پیر صاحب سے کسی قسم کی کوئی گستاخی اگر ہوئی ہو تو آپ خدا را معاف کر دیں، اور پیر صاحب نے اگر غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک رکھا، اگر کوئی بھی ان کے در پہ آیا تو پیر صاحب نے اپنے سینے سے لگایا، اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے، اور ان کا آخری مقام جو ہے وہ بلند و بالا ہو، یہ ہماری دعا ہے۔ اور رب ذوالجلال
ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اس صاحب کے لیے دعا کریں. صاحب ایک شخصیت تھے, یہ ایک بڑی رونق تھی ہماری محفل کی. میں دعا گو ہوں کہ اس عظیم صدمے کو ان کی اولاد برداشت کرے اور ان کے حق میں صدقہ خیرات اور دعائیں مغفرت کرے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی ماں یا باپ دنیا سے رحلت فرما جائے تو وہ شخص خوش نصیب ہوتا ہے جس کی اولاد قبر پر کھڑے ہو کر 40 دن تک قرآن پاک پڑھتی ہے. بہت خوش نصیب آدمی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے حق میں صدقہ خیرات اور دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, آمین یا اللہ. آمین 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 یا اللہ.